میں یہاں پر ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں دل کو نرم کرنے کے حوالے سے. اسی آیت سے ریلیٹڈ مجھے یاد آیا. ڈاکٹر ایشان کا واقعہ ہے اور مفتی مینک نے غالباً سنایا تھا, یا بہرحال واقعہ اوتھینٹک ہے, یوٹیوب پر بڑا مشہور یہ واقعہ ہے. ڈاکٹر ایشان ایک نیورو سرجن ہیں اور وہ فلائی کر رہے تھے غالباً سعودیہ سے کسی کنٹری میں, بہرحال کسی کنٹری سے دوسری کنٹری جا رہے تھے. راستے میں کہتے ہیں کہ بہت طوفان, ٹھنڈر, موسم بڑا خراب ہو گیا. جہاز ایک جگہ رک گیا, ایک ایئرپورٹ پہ بیچ میں. میں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ یار مجھے پہنچنا ہے وہاں, میرا بڑا امپورٹنٹ کمٹمنٹ ہے, آپریشن ہے وغیرہ وغیرہ. تو پائلٹ نے کہا کہ نہیں ہم نہیں لے جا سکتے, آپ یہ ہے کہ کوئی کار کرا کے, جیپ کرا کے چلے جائیں, وہ قریب ہی ہے جگہ, اتنی کوئی دور اب نہیں رہی. کہتے ٹھیک ہے. ہم نے گاڑی کرائی, گاڑی کرا کے ہم جا رہے ہیں تو طوفان مزید تیز ہو جاتا ہے اور ہم اتفاقاً ایک گھر کے سامنے رکتے ہیں. وہاں پہ میں نوک کرتا ہوں تو ایک بوڑھی اماں باہر نکلتی ہے, بڑی کائنڈ تھی. ہم نے اس سے کہا جی ہمیں اندر آنے دیں, بارش بہت ہے, ہم ذرا تھوڑا دیر رک کے چلے جائیں گے. ہم نے اپنے آپ کو فریش کیا. دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بچہ زمین پر لیٹا ہوا ہے گدے پر, اور وہ بوڑھی اماں بار بار اس کے سر کو دبا رہی ہے اور بڑا پریشان ہے اس کے بارے میں. کہتے میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے اس بچے کو, تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی برین کا مسئلہ ہے یا ایسی کوئی پرابلم ہے جو بہت مشکل ہے یہاں کے ڈاکٹرز کے لیے. تو انہوں نے کہا مجھے بتائیں, میں بھی ڈاکٹر ہوں, میرے بڑے واقفیت ہے. تو بوڑھی عورت نے کہا کہ ہاں ہمیں ڈاکٹرز نے ایک بڑے مشہور ڈاکٹر کا نام بتایا ہے, تو لیکن یہ کہ نہ میرے پاس ریسورسز ہیں, نہ میں کوئی مطلب کانٹیکٹ کر سکتی ہوں اس سے. یہ بچہ یتیم بھی ہے, میں اس کی دادی ہوں, اس کی ٹیک کیئر کر رہی ہوں. اس نے کہا مجھے بتائیں, میں اس ڈاکٹر کا پتہ کروں گا. یو ہیو بین سو کائنڈ ٹو می. شی سیڈ کہ ڈاکٹر ایشان. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت مجھے رونا آ گیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا مطلب کر رہی تھی, آپ اللہ سے دعائیں کر رہی تھی, کیا تھا ایسا کہ اللہ مجھے یہاں پر لے آیا؟ ہی سیڈ کہ پتہ نہیں, میں تو بس استغفار بہت کرتی تھی, استغفر اللہ استغفر اللہ, اور میں اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ ہم تو نہیں جا سکتے, بس کسی طرح تو ذریعہ بنا دے, بچہ تیرے سامنے ہے. تو حدیث ہے نا کہ جو استغفار بہت کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے ایسے راستے بناتا ہے کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو اللہ کی فوج کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اللہ کی فوج میں پھر کیا کیا چیزیں ہیں یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے کس طرح انہیں وہاں لانا ہے, کیسے لانا ہے, کیسے آپ کی مدد کرنی ہے. وہی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. تو میری گزارش ہے لوگوں سے وہ مایوس نہ ہوں, اللہ سے مانگتے رہیں, اللہ کو پہچانیں, اور اللہ کو پہچانیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی الٹیمیٹلی اصل زندگی تو ہے نہیں. یہاں جو مل جائے اس پہ الحمدللہ گریٹفل, جو نہ ملے وہ اللہ سے ہی مدد مانگیں کہ اللہ مجھے تقویت دے, اے اللہ مجھے پرسپیکٹیو دے, اے اللہ مجھے وزڈم دے, سکت دے, اور امید جاری رکھیں, نا امید کبھی نہ ہو. یقین کریں ایسی ایسی سٹوریز ہیں میرے پاس, ابھی ٹائم اجازت نہیں دیتا. جب میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی, جو کپلز مایوس تھے اولاد کے حوالے سے, کس طرح اللہ نے انہیں اولاد دی ہے, وہ ایسی سٹوریز ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ امپاسبل سچویشن تھی, کس طرح انتظام اللہ نے کیا, کیسے وہ معاملہ پیش آیا. بس وہ اللہ کے کرنے ہیں. تو مایوسی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ مومن کو بالکل زیب نہیں دیتی ہے. اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں اور اللہ تعالیٰ سے تقویت مانگتے رہیں اور اب محبت مانگتے رہیں. جی علی بھائی, لوگوں نے پوڈ کاسٹ سن لیا ہوگا سارا, اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کیسے کریں. اللہ تعالیٰ کا ہمیں آپ نے بتا دیا, وٹ شوڈ وی ڈو ٹو کنیکٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو میں کچھ پوائنٹ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. جس طرح ذہان بھائی بھی بات کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ اللہ تعالیٰ کے کلام سے, اللہ تعالیٰ کے اپنے ورڈس, قرآن. اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ کو بھیجا ہے آپ کے لیے. اور میں ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے ہمارے معاشرے میں, خاص طور پہ پاکستان انڈیا میں, کہ قرآن سے نا لوگوں کو دور کر دیا. پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ایسی ریزن بنی. لوگوں کو کہا گیا ہے جی, کیونکہ ہم لوگ اجمی لوگ ہیں, عربک نہیں آتی ہم لوگوں کو بائی ڈیفالٹ, تو ہمیں کہا گیا جی قرآن جو ہے نا وہ آپ تو پڑھ ہی نہیں سکتے, آپ کا تو مطلب وہ لیول ہی نہیں ہے, آپ کو پہلے فلاں کچھ کرنا پڑے گا. بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, اور اللہ معاف کرے کچھ کائنڈ آف ریلیجیس لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. قرآن سے ہمیں دور کر دیا گیا. قرآن ہے عربک میں, آپ سب سے پہلے تو قرآن کا ترجمہ پڑھیں, ٹھیک ہے, اور دیکھیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں. کیونکہ یہ نہیں ہے کہ اللہ قرآن صرف علماء کے لیے نازل ہوا تھا. دیکھیں فقہ کے جو مسئلے ہیں, جو اس طرح کے مسائل ہیں, وہ ڈیفینیٹلی علماء کین ڈو, وہ ہم لوگ نہیں بتا سکتے. بالکل صحیح. لیکن جو قرآن
सिंपल बातें आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है लाइफ की, अल्लाह ताला अपने बारे में बता रहे हैं, वो तो समझ आती है ना बात. जैसे मैं सॉरी एक आयत ऐड कर, जी ये मैं सुनाना चाह रहा था. इन्नल्लाह फालिकुल हब्बी वन नवा सुभान अल्लाह युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाहु فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. सुभान अल्लाह. Surely Allah is the one who splits the grain and the date stone for sprouting. Allah ही है जो इतनी सख्त ज़मीन से नन्ना सा बीज फाड़ के ऊपर लाता है, यानी ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है. He brings forth the living from the dead and he is the one who brings forth the dead from the living. That is Allah. ज़ालिकुमुल्लाह. To where then are you being turned away? किधर जाते हैं? ये देखें ना, अब जिस बंदे को इस आयत का इल्म होगा तो ये कोई इतनी वो मुश्किल बात तो नहीं है. अल्लाह ताला आपको आपकी अपनी जो क्रिएशन है उसके बारे में बता रहे हैं, देखो इसे गौर करो. अल्लाह ताला ये कर सकता है तो तुम किधर जा रहे हो? तुम किसी और के पास हेल्प करने जा रहे हो, तुम किसी और से मुश्किल में अपनी मदद मांग रहे हो. सो ये जो एक टैबू बना दिया गया ना कि कुरान को आपने टच भी नहीं करना, आपने शेल्फ में रखते हैं ऊपर, आपने घर में बरकत लेके आनी है. कुरान की बरकत है, इसमें कोई वो शक नहीं है, और आपको अरबिक पढ़ने का भी सवाब मिलता है. लेकिन द पॉइंट इज़ कि आपका जो कुरान से कनेक्शन है ना वो आपने लूज़ कर दिया बिकॉज ऑफ दैट थिंग. तो आप कुरान खुद पढ़ें, तर्जुमे से पढ़ें. आप अगर बहुत एहसान करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करें, अरबी सीखें. मतलब आप इंग्लिश सीख लेते हैं, आप चाइनीज़ सीख लेते हैं, जो बड़ी मुश्किल ज़ुबानें हैं, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ योर मॉनेटरी बेनिफिट्स. लेकिन आप अरबिक जो इस्लाम की ज़ुबान है, जो इतनी खूबसूरत ज़ुबान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान है, इससे बढ़ के क्या वो है, वो सीखें ताकि आपके लिए ना अल्लाह ताला का मैसेज आसान हो. अल्लाह ताला का आपके पास मैसेज कुरान है, और ये एक शर्फ की बात है कि अल्लाह ताला ने कुरान हम पे नाजिल किया. मैं कहीं पढ़ रहा था कि इवन बहुत से फरिश्ते हैं जो इस चीज़ से महरूम हैं कि वो कुरान की तिलावत कर सकें. वो ऐसी मजलिसों, ऐसी महफिलों में ढूंढते हैं उनको जहाँ पे कुरान की तिलावत हो रही हो. तो आप क्या मतलब, हम क्यों एक डिल्यूजन में हैं? तो एक बात ये. दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला से दूसरा कनेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट ज़रिया और बहुत अहम वो है नमाज. नमाज पढ़ें और नमाज समझ के पढ़ें. खुदारा, क्योंकि आपको नमाज का तर्जुमा आना चाहिए, आपको पता हो कि आप अल्लाह ताला से क्या बात कर रहे हैं, ताकि आपके अंदर चेंज आए. और वल्लाही अली भाई, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप दिन में कोई सिर्फ एक नमाज खुशू से तवज्जो से पढ़ते हैं ना, तो आपका दिन डिफरेंट गुजरता है, पूरा दिन डिफरेंट गुजरता है. एक नमाज का इतना इम्पैक्ट है, तो 5 का फिर क्या होगा? तो नमाज पढ़ें, क्योंकि वो आपकी अल्लाह से मीटिंग है 5 टाइम्स ए डे. आज के जहाँ पे आज हमारी इतनी डिस्ट्रक्शंस हैं, इतनी वो इंटरप्शंस हैं हमारी लाइफ में, तो उसमें नमाज अच्छी पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए जो लोग पढ़ते हैं वो कोशिश करें उसको इम्प्रूव करने की, और जो नहीं पढ़ते तो प्लीज़ नमाज शुरू करें. दैट इज़ द सेकंड थिंग यू कैन डू फॉर इम्प्रूविंग योर कनेक्शन विद अल्लाह. तीसरा पॉइंट, तौबा करें. जब आपके और आपके रब के दरमियान गुनाह हायल हो जाते हैं ना, तो फिर आपका दिल भी जो है ना वो डर्टी हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है. यू कांट सी द रियलिटी. आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर जाते हैं. तो अल्लाह ताला से अभी तौबा करें. मैं तो बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी पॉडकास्ट के दौरान इरादा कर लें कि अल्लाह, मैं अपने सारे गुनाह छोड़ने वाला हूँ. मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगा, मैं इतनी ज़्यादा डेप्थ में जा चुका हूँ. हाँ, आप निकालें मुझे इस दलदल से. तौबा करें, आपका कनेक्शन अल्लाह से इम्प्रूव होगा, फिर मिरेकल्स होंगे.